خاص طور پر نوجوان نسل زیادہ متاثر ہو رہی ہے، جس کی زندگی میں مایوسی اور بے یقینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ڈاکٹر علی اجمل ماہر نفسیات ہیں، انہوں نے ہمیں شو میں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، ویلکم ٹو نیو پاکستان۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ ذہنی امراض کا جو ایک تیزی سے پھیلاؤ ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جو پاکستان میں اس وقت ہم نمبر دیکھ رہے ہیں بہت الارمنگ ہے۔ جی بالکل، اس کی جو کچھ وجوہات آپ نے بتا دی کہ جیسے یہ ذہنی و نفسیاتی امراض جو وہ حالات اور خیالات کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل حالات ہیں جیسے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اوپر سے کچھ غربت ہے، لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے، پھر نوجوانوں پہ ایک ایکسٹرا جو ایک پریشر ہے کچھ کرنے کا، اور لیکن ان کو اپرچونٹیز نہیں مل رہی، پھر کسی کے کوئی گھر کے مسئلے، تو یہ مختلف قسم کے جو حالات و واقعات ہیں، اور پھر کچھ جینیٹک فیکٹر، اور اوور آل بھی اگر دیکھا جائے تو ہماری دنیا میں بھی یہ کووڈ کے بعد جو مینٹل ہیلتھ کا جو ایک اوور آل اسٹرکچر ہے وہ کم ہوا ہے، مینٹل ہیلتھ میں زیادہ بیماریاں آئی ہیں۔ تو یہ ایک مختلف قسم کی وجوہات ہیں، ان کی بنا پر کسی بھی شخص کو ذہنی و نفسیاتی امراض ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہے وہ کوئی الٹا سیدھا کھانے سے نہیں ہوتا، وہ کسی جرم کے اٹیک سے، انفیکشن سے نہیں ہوتا۔ یہ بہرحال انسان کے حالات، اس کو جو زندگی میں مشکلیں، ٹینشنز ہیں، مصیبتیں ہیں، اور اس کے بعد اس کی سوچ، کیونکہ صرف اور صرف غربت کہہ لیں یا جاب کا نہ ہونا یا کسی بھی قسم کے مسائل اگر ذہنی و نفسیاتی مسائل کی وجہ بنے بیماریوں کی، تو پھر تو سارے دنیا میں غریب لوگوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب وجوہات پر ہم نے بات کر لی ہیں، اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی انسان ذہنی تناؤ کا شکار ہے، کیا ایسی علامات ہیں جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص اس چیز میں مبتلا ہے؟ اچھا نا، اس میں دیکھیں جو ذہنی و نفسیاتی بیماریاں ہیں یہ تقریباً 150 کے اقسام ہیں اس کی۔ اب ہر بیماری کی مختلف قسم کی علامت ہے، لیکن اگر ہم ایک جنرل علامات کی بات کریں تو دیکھیں کہ ایک ویزیبلی جب بیہیویئر میں دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ بظاہر طور پہ پریشان ہے، مایوس ہے تھوڑا سا، یا اس کے جو حرکات و سکنات ہیں وہ نارمل لوگوں سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اچھا، یہ نا ایک جنرل قسم کی عام علامات ہیں جو کسی بھی مسئلے میں ہو سکتی ہیں، ذہنی و نفسیاتی مسئلے میں۔ لیکن اگر آپ نے جیسے تناؤ کی بات کی تو تناؤ میں عام طور پہ دیکھیں کہ موڈ کا چڑچڑاپن ہو جانا، ریلیشن شپ خراب ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جانا، کنسنٹریٹ نہ کر سکنا، کام کو ٹال مٹول کرتے رہنا، نیند کا مسئلہ ہونا، بھوک کا نہ لگنا، تو یہ کچھ علامات ایسی ہیں جو تناؤ میں یا ڈپریشن میں بھی عام طور پہ ہوتی ہیں۔ ڈپریشن میں عام طور پہ مایوسی اور جو توانائی ہے اس کی کمی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ جنرل علامات ہیں جو کسی بھی ذہنی و نفسیاتی مسئلے میں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں سے جھگڑے ہو رہے ہیں، برداشت نہیں کر پا رہے ایک دوسرے کو، جس کی وجہ سے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں، عام طور پہ آپ دیکھیں ریلیشن شپ کے آج کل کتنے مسئلے چل رہے ہیں، گھروں میں کتنے جھگڑے چل رہے ہیں، لوگ دوسروں کی باتوں کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ اچھا، یہ بھی ذہنی و نفسیاتی امراض کی ہی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نیند نہ آنا، بھوک نہ لگنا، یا بھوک بہت زیادہ لگنا، یا نیند نہ آنا، یا بہت زیادہ کم آنا۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں، پلان کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ کام نہیں کر سکتے۔ جب کام کرنے لگتے ہیں تو ان میں وہ توانائی، وہ انرجی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ذہنی و نفسیاتی مسئلے کی ہی طرف ہمارا اشارہ کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر دوسرا بچوں میں آ جائیں تو بچوں میں آج کل آٹزم کے مسئلے پائے جاتے ہیں، ADHD کے مسئلے پائے جاتے ہیں۔ اس کی علامات کچھ مختلف ہیں۔ اس میں عام طور پہ یہ دیکھیں کہ بچوں کا اگر کنسنٹریشن نہیں رہتی، بچے جھگڑتے ہیں، بچے آپ کی بات نہیں مانتے، اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، پڑھائی پہ توجہ نہیں ہے، لینگویج میں ڈیلے آ گیا، تو یہ کچھ بچوں میں پائے جانے والے ذہنی و نفسیاتی مسائل کے علامات ہیں۔ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں ایک اسٹڈیز کا جو پریشر ہے آج کل، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچے بھی کافی ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ جی بالکل جی، گلا تو گھونٹ دیا اہل مکتب نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ بچوں پہ عام طور پہ کا پریشر، اننیسیسری پریشر، کہ بچوں میں ایک کریمنگ ہو رہی ہے، بچوں کو جی رٹے کی طرف لگایا ہوا ہے اور سکل سکھائی نہیں جا رہی، صرف پریشر جو ہے وہ بلٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ دنیا میں کوئی اتنا خاطر خواہ نہیں ترقی کر سکا۔ تو اس کی وجہ سے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بچوں میں نہ صرف تناؤ بڑھ رہا ہے بلکہ بچوں میں کنڈکٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، بچے لڑ رہے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے کہ بچے گیمنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں میں جو ریکارڈ آج کل ڈپریشن ریٹ پایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچوں کو کیا مسئلے ہونے، لیکن انہی وجوہات کی بنا پر جو کیا تناؤ ہو گیا، گیمنگ کے ایشوز ہو گئے، اس کے علاوہ جو پھر پیرنٹس کا باہر کا غصہ بچوں پہ نکالنا، تو ریکارڈ آج کل بچوں میں ذہنی و نفسیاتی مسئلے پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو ذہنی صحت کے بارے میں جب ہم آگاہی کی بات کرتے ہیں، اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، جس طرح سے آج ہم بات کر رہے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ویسے جتنے کیے جانے چاہیے اتنے تو نہیں کیے جاتے، بہرحال تھرڈ ورلڈ
کنٹریز میں ہیلتھ پہ جتنا امپورٹنس دینی چاہیے اتنی نہیں دی جاتی, لیکن اس کے بعد اگر ہم پرٹیکولرلی مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو وہ تو بالکل ہی نہیں دی جا رہی, اور اس میں یہ ہے کہ لاز موجود ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. لاز میں ہے کہ ہمیں جی اویئرنیس دینی چاہیے اور کولیکٹیو کیئر ہونی چاہیے جس سے ہمارے ہاسپٹلز میں اینڈ آل دیٹ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہو پا رہی. آپ دیکھیں کہ ماہرین نفسیات جو ہیں وہ زیادہ تر جو ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے شہروں تک محدود ہیں. اب ان کو کوئی انسینٹیو نہیں دیا جا رہا جس کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں عام طور پہ دور دیہات کے علاقوں میں نہیں جاتے, جس کی وجہ سے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جتنی اویئرنیس دینی چاہیے اتنی نہیں ہے. اچھا, اس میں پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ ان بیماریوں کے حوالے سے اویئرنیس اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ عام طور پہ جو اسکیزوفرینیا کی عام علامات ہے جس میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں, کچھ دکھائی دیتی ہیں, کچھ سنائی دیتی ہیں, یہ کیمیکل امبیلنس برین میں ہوتا ہے. اب جو اویئرنیس نہیں ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ مختلف لوگوں کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے جو کہ عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں. اب جس میں بائی دا وے ہوتا کیا ہے کہ وہ کچھ ایسی سٹوری بتا دیتے ہیں جس کی وجہ سے پلیسیبو ایفیکٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جس کو تھوڑا سا سکیزوفرینیا لیٹ سے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور بائی دا وے پھر ایسے لوگوں کی اپنی ذہنی صحت جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہ برے حال ہے, گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, لیکن وہ علاج کر رہے ہیں, اور لوگوں کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم جس چیز کا علاج کرانے جاتے ہیں اس کو زیادہ خراب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اویئرنیس کی بات کی ہے, اگر ہم بجٹ کی بھی بات کر لیں تو اس حوالے سے کوئی مخصوص مختص بجٹ بھی ہے یا نہیں ہے؟ جی ظاہری بات ہے ہیلتھ کا بجٹ تو ہے, لیکن اگین جتنا ہیلتھ کے اوپر ترقی یافتہ ممالک خرچ کرتے ہیں اتنا تو بہرحال نہیں ہے. اچھا, اس میں ہیلتھ میں پھر جو مینٹل ہیلتھ ہے بجٹ آتے آتے وہاں پہ بہت کم ہو جاتا ہے, اور اتنا کم ہے کہ جس کی وجہ سے ماہرین نفسیات جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس ملک میں رہ ہی نہیں رہے. عام طور پہ وہ یہاں پہ برین ڈرین تو اوور آل ہو رہا ہے, لیکن پرٹیکولرلی ماہرین نفسیات اس ملک سے جا رہے ہیں کیونکہ انسینٹیو نہیں دیا جا رہا. اور آپ پھر دیکھیں کہ آپ ایک سروے کر لیں کہ جو بڑے بڑے شہروں سے دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ تو سیٹس خالی ہیں ماہرین نفسیات کی, کیونکہ لوگ جوائن ہی نہیں کر رہے, جا ہی نہیں رہے, انسینٹیو نہیں ہے. بجٹ ہوگا تو یقینی بات ہے ان کو انسینٹیو دیں گے تو آپ کا ٹیلنٹ بھی رکے گا, پھر وہ لوگ کام بھی کریں گے, اور اوور آل ذہنی صحت میں. ایک بات آپ یاد رکھیں, ہیلتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, بہت سارے ایسے ڈپریشن کے لوگ ہیں, مریض ہیں جن کو جسمانی طور پہ کوئی بیماری نہیں, ہٹے کٹے ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ڈپریشن ہے ان کی لائف کی کوالٹی کوئی نہیں ہے, وہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی کینسر وغیرہ ہوا ہے, ان کی لائف کی کوالٹی ایکٹیویٹی وہی ہے. تو اگر ہم نے جب بھی ہیلتھ کی بات کرنی ہے, ہاں انسان نے ذہن سے چلنا ہے. اگر ذہن اس کا ٹھیک نہیں ہے تو آپ جسم میں کچھ بھی کر لیں, کچھ ہیلتھ کا کوئی کانسیپٹ نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیویجولی طور پر جس بھی انسان کو اگر اس طرح کی کوئی پرابلم ہے وہ خود سے بھی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے, وہ خود سے اس پر کیا کام کر سکتا ہے؟ اچھا, اس میں دیکھیں نا, خود سے جہاں تک بات ہے تو اگر تو تھوڑا بہت کسی کو وقتی ٹینشن, مسئلے مسائل, فرسٹریشن ہے تو یقینی طور پہ وہ خود بھی کر سکتا ہے. لائف سٹائل چینجز تھوڑی سی کر لے, کوئی ایکسرسائز وغیرہ کر لے, کوئی اچھا کھانا کھا لے, اپنی نیند کو بہتر کر لے, سوشل لائف کو بہتر کر لے, تو چھوٹے موٹے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بیماری ہو گئی, لیٹس سے ڈپریشن ہو گیا, میجر ڈپریشن ہے, اسکیزوفرینیا ہے, یا کوئی انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, جیسے میں نے بتایا کہ 150 کے قریب ذہنی و نفسیاتی بیماریاں ہیں, اگر بیماری ہو گئی تو پھر ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا. یہ ایک بڑی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی اگر ڈپریشن کسی کو کلینکل ڈپریشن ہو گیا تو وہ بس اپنی جی صحت کا خیال رکھے, ٹینشن نہ لے, وہ جی بس گھومے پھرے تو ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا. ایسی بالکل بات نہیں ہے. جب بیماری ہو گئی تو اس کا پھر آپ کو ٹریٹمنٹ ہی کرانا پڑے گا کسی ڈاکٹر سے. ہاں, اگر چھوٹے موٹے مسئلے ہیں, جیسے فرض کریں جی کہ ہم ایک جرنل بات کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کوئی بندہ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتا ہے تو یقینی طور پہ وہ واک کرے, اپنی اس کے بعد اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کرے. اسی طرح سے اگر ذہنی مسئلے کی بات کریں تو اگر کوئی بندہ ٹینشن میں ہے تو ٹھیک ہے جی, وہ بھی اپنی ڈائٹ کا خیال کرے, واک کرے, اپنی سوشل لائف کو دوستوں سے ملے جلے, تو اس کا تھوڑا سی ٹینشن ریلیز ہوگی. لیکن اگر ہم کہیں کہ ڈپریشن ایسے ٹھیک ہو جائے گا یا اسکیزوفرینیا, وہ پاسبل نہیں ہے. ٹریٹمنٹ نہیں کرائیں گے, خود بخود ٹوٹکے کرتے رہیں گے تو وہ پھر بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر ہمیں ماہر نفسیات کی, سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ لینی ہے. اچھا, ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ اگر آپ سائیکیٹرسٹ پر جا رہے ہیں تو پھر آپ کو پاگلوں کی لائن میں ڈال دیا جاتا ہے, مختلف القاب سے پکارا جاتا ہے. تو یہ ایک جو ٹیبو بن چکا ہماری سوسائٹی میں, یہ کتنا خطرناک ہے یا کتنا غلط؟ جی خطرناک تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ علاج نہیں کراتے اس کی وجہ سے, اور وہ سفر کرتے رہتے ہیں سائلنس میں. اب اس کا جو آپ نے کہا کہ یہ کتنا خطرناک ہے, تو جی بہت خطرناک ہے اس وجہ سے کہ لوگ علاج نہیں کرا رہے. اب اس ٹیبو میں ایک چیز ہم نے سمجھنی ہے, دیکھیں جو ذہنی و نفسیاتی مسئلے ہیں وہ
جیسے میں نے بتایا 150 سے زیادہ ہے. کوئی ایک آدھا ایسا ذہنی مسئلہ ہے جیسے اسکیزوفرینیا ہو گیا یا کوئی سائیکوٹک ڈس آرڈر ہو گیا جس میں حالات و واقعات یا انسان کی حرکات و سکنات ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ٹیپیکلی ٹی وی ڈراما میں پاگل کے طور پہ پورٹرے کرتے ہیں. باقی ڈپریشن، انگزائٹی اور جتنے ذہنی و نفسیاتی مسئلے ہیں وہ تو بالکل لوگ نارمل بیہیو کرتے ہیں. ان کے کوئی گندے کپڑے نہیں ہیں، کوئی بال بکھرے نہیں ہیں، پھٹے حال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف ان کا یہ ہے کہ وہ سائلنس میں خاموشی سے سفر کر رہے ہیں، اوور تھنکنگ کر رہے ہیں. بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ فیملی میں کسی کو ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے یا دوستوں میں ساتھ والے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جب سوئسائڈ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کل تو ٹھیک تھا، اب کیا ہوا، پھر پتہ چلتا ہے کہ ڈپریشن تھا اس کو لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا. تو بات یہ ہے کہ یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ ذہنی و نفسیاتی امراض کا پاگل پن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آدھ بیماری ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی حرکات و سکنات ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو عرف عام میں پاگل لوگ کہتے ہیں. لیکن باقی انگزائٹی، سٹریس نارمل. بائی دا وے یہ تو ذہین لوگوں کو ہوتی ہے. عام طور پہ جو شخص سوچے گا، جو بندہ اپنے دماغ کو چلائے گا اس کو ٹینشن ہوگی نا، نہیں تو کیوں ہوگی کسی کو ٹینشن. تو یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا پاگل پن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کھانسی ہو گئی، زکام ہو گیا، بخار ہو گیا، آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، آپ نے ٹریٹمنٹ کرایا، اپنی زندگی گزاری. اسی طرح سے انگزائٹی، سٹریس، ڈپریشن، اسکیزوفرینیا ہو جاتا ہے. زکام بخار کی دوائی کھائی، ٹھیک ہو گئے، اس کا بھی ٹریٹمنٹ کرائیں اور ٹھیک ہو گئے، زندگی گزاریں.